اللہ۔ نبی پاک پر درود پڑھا جا رہا ہے، باآواز بلند پڑھیں گے تو یہ در و دیوار، یہ تمام فضائیں درود پڑھنے کی گواہ ہو جائیں گی۔ مل کر باآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب کامران کشوری صاحب، ان کے اہل خانہ اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کچھ ہی دنوں پہلے پی ایف میوزیم کی ایک محفل میں کامران بھائی سے ملاقات ہوئی، کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی، اور وہیں یہ پلان بنا کہ کامران بھائی کا کہنا تھا کہ مجھے بھی ایک ایسی محفل ہے۔ چند دنوں کے نوٹس پر اتنی عظیم و شان عالی شان محفل اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کا جمع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کریم نبی پاک کے ذکر خیر کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آج جس موضوع پر میں نے چند منٹ آپ کے لینے ہیں، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ طویل فہرست تھی ثنا خانوں کی، اور اب اتنا نہیں اجازت دیتا کہ کوئی لمبا چوڑا بیان کیا جائے۔ میں مختصراً اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں، ان کی پرکیف اور پرذوق دعاؤں پر ہمارا یہ اجتماع، ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہوگی۔ آپ کی توجہ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ میں جو میسج لے کر آیا ہوں، جو بات مجھے کنوے کرنی ہے، وہ میں کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ ہم بات کریں گے کائنات جب یہ سٹارٹ ہوئی، دنیا کی جب یہ ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہے تو حضرت عزرائیل کو یہ حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب یہ زمین سے مٹی لینے آتے ہیں تو زمین جو اوپری پرت ہے، جتنی پرت مٹی کی لیئر وہ ساری ان کی مٹھی میں آ گئی۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل جب وہ مٹھی لے کر آتے ہیں، مٹی کی 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیتوں کی وہ مٹی ہے، سرخ زرد نرم سخت تلخ خوشی نمکین اور پھیکی، ساری کیفیتوں والی مٹیاں تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وجہ یہ ہے، تفسیر ساری میں ہے کہ آپ ہیں ہم سب آدم کی اولاد، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوا، کوئی کالا ہے، گورا ہے۔ یہ زمین اس مٹی کی مختلف کیفیتوں کا اثر ہے کہ سب ہیں اولاد آدم، مگر اولاد آدم مختلف کیفیتوں کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم کا جلا بنا دیا گیا، جنت کے دروازے سے اسے دیا گیا۔ فرشتوں نے پہلی بار ایسی مخلوق دیکھی جس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ تو فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ اگر اللہ نے اس کو ہم سے افضل قرار دیا تو ہم پھر بھی رب کی بات مانیں گے۔ شیطان کہتا ہے جو معلم ملک تھا، جو فرشتوں کا بھی استاد تھا اس زمانے میں، اللہ کی بارگاہ میں شیطان مرتبہ کیا تھا؟ عزازیل کہلاتا تھا۔ شیطان تو بعد میں ہوا نا، جنت کا خزانچی رہا، استاد رہا، اور شیطان جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش ہوتے تھے تو وہ اسی لائن میں نوری مخلوق کے ساتھ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا اس کا۔ علماء کہتے ہیں زمین کوئی حصہ باقی نہ بچا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اتنے ہزار سال کی عبادتیں کی، اگر شیطان کہتا ہے اس کو مجھ پر مقدم قرار دیا گیا تو میں نے اپنا سربراہ، میں نے اپنا سردار اس کو نہیں مانا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو جس پہ روح نہیں تھی، جو مٹی کا پتلا تھا، اس پر تھوک دیا۔
تکبر میں آ کر غرور میں آ کر اس پتلے پر تھوک دیا۔ اب میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، تفسیر روح البیان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو تیری اور آپ کی ناف میں جو جگہ ہے نا، یہ پہلے یہ ناف کا سوراخ نہیں تھا۔ اللہ نے جو کمپلیٹ حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا، وہاں یہ ناف کی جگہ تھی، وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تو اس مٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مگر اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ علماء کہتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے قریب ہو جاتا ہے، مانوس بھی بڑا ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے اور کبھی کبھی کاٹ بھی لیتا ہے۔ کہ اس مٹی پر ہاتھ لگے ہیں اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اب حضرت آدم کی اس پتلے کے اندر روح کو داخل کیا گیا۔ پہلا جملہ جیسے ہی زبان تک روح پہنچی، ناک تک روح پہنچی، آپ کو چھینک آئی، آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا الحمدللہ، اور رب عز و جل نے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ اب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اب یہ بڑی یونیک بات ہے کہ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یاد رہے یہ کوئی 2 4 5 منٹ کا سجدہ نہ تھا، یہ جمعہ کا دن تھا، اور جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں چلے گئے، پھر حضرت میکائیل گئے، حضرت اسرافیل گئے، حضرت عزرائیل، اور پھر سارے مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ جمعے کے روز وقت زوال سے لے کر عصر تک کا سجدہ ہوا تھا، فرشتے سجدے میں رہے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ عبادت گزار تھا، خوبصورت تھا، مرتبہ بھی تھا، درجہ بھی تھا، فیم بھی تھا، سب کچھ تھا جو دنیا میں جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، مگر انکار کیوں کیا؟ اس نے فلسفہ کیا پیش کیا؟ میرا آج کا میسج یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کیا کہا؟ وہ کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، I am better than him۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اچھا ابلیس نے کتنی بار تکبر کیا؟ ایک ہی بار کیا نا، ایک ہی بار بات نہ مانی، اینڈ رزلٹ کیا آیا؟ یاد رہے کہ اس کی ساری حسین صورت تکبر کی وجہ سے سیاہ ہو گئی، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ آتا سب ختم ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اسے کیا فرمایا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قرآن کہتا ہے تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ صبح قیامت تک شیطان پر لعنت کیوں ہوگی؟ کہ اس نے پراؤڈ کیا تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، اور جو مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، جہاں جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ کائنات کا سب سے پہلا انسیڈنٹ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کائنات کے اس انسیڈنٹ کے بعد رنگ ہی بدل گیا دنیا کا، اللہ کا دشمن وجود میں لے آیا، اللہ کا دشمن سامنے آ گیا، اور شیطان نے اللہ سے دشمنی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھے۔ مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ تکبر یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے، یعنی تکبرانہ لباس پہنے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ غور کیجئے، یہ چھوٹی بیماری نہیں۔ آج کل بڑی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آج کل بڑے لوگ
کوشش کرتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز نہ ہو جائے, ڈائگنوز کرواتے ہیں کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر نہ ہو جائے, جناب کسی طرح دل محفوظ رہے. اچھی بات ہے آپ کو اپنے دل کا خیال ہے, مگر دل کی یہ بیماریاں بڑھ گئیں تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ وہ دل میں اگر یہ بیماریاں ہیں تو جان چلی جائے گی نا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. بیماری تو بعض صورتوں میں رحمت بتائی گئی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ کسی کے دل میں ہے, بچپن سے ایک حدیث آپ سن رہے ہیں, سب کو یاد ہوگی, اب میں جب پڑھوں گا تو سب کو یہ حدیث یاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث سنی ہے؟ رائی کا دانہ کیوں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایگزامپل دینے کے لیے کہ رائی کا دانہ ڈاٹ اتنا سا ہوتا ہے, پکڑ نہیں سکتے, گر جائے تو نظر نہیں آتا, اتنا سا بھی تکبر ہوگا تو جنت نہ ملے گی. ادھر تو پورے دل تکبر سے بھرے ہوئے لوگوں کے, کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں ذرا سوچئے. اور اب میں آپ کو تکبر کی تعریف بتاتا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں تکبر ہے کیا؟ میں تو نہیں کرتا, آئی ایم ویری ہمبل, میں تو بڑا لوگوں کے لیے بچ جاتا ہوں. ٹوڈے آئی ول گیو یو ایگزامپلز. ایکچولی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب یہ باتیں ہم سنتے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. پہلے میں تکبر کی ڈیفینیشن, واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ, پہلے یہ سمجھ لیں. تکبر کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے پر فوقیت دے, سپیریئر سمجھے, یہ مجھ سے کم ہے, میں اس سے زیادہ ہوں. یہی تو کیا نا شیطان نے, ایک ہی جملہ یاد کر لو, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, یہی کہا تھا شیطان نے. اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر کہاں کہاں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں, چیک کرتے جائیں. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں پلیز توجہ دیجئے گا, میں آپ کی زیادہ دیر نہیں لوں گا, مگر میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کا بتانے آیا ہوں کہ وہ دل میں رہ گئی تو وہ باقی بیماریاں انسان کی جان لے سکتی ہیں, یہ ایمان لے سکتی ہے. ہمارا ایمان حفاظت میں رہے. آج نبی پاک کے اس میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں نا, دل تو صاف ہو جائے, میلاد کی یہ خیرات تو لے کر جائیں کہ ہم دل سے تکبر کو پاک کر کے جائیں. تو اب تکبر کب کم ہم کر جاتے ہیں, میں 5-6 ایگزامپلز دوں گا کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے. ایک مثال یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے نہ ہوں تو اس کو برا فیل ہو. یار میں گیا کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بہتر ہوں, ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. ایک بار نبی پاک, اب میں اس کی بات کرتا ہوں جس کا کلمہ پڑا ہے, جو عرش کے مہمان ہیں, جن کے سبب کائنات بنی ہے. نبی پاک ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو ایک اعرابی, گاؤں کا رہنے والا, نبی پاک کے روب نبوت, جلال نبوت کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا. نبی پاک فرماتے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں ایک عورت, عربی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی ہے. ایک بار نبی پاک اپنے گھر سے باہر آئے, صحابہ کرام ادب سے کھڑے ہو گئے, اور کھڑا ہونا چاہیے تھا. نبی پاک کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ مگر آقا فرماتے میرے لیے یہ نہ کیا کرو, میں نہیں چاہتا تم سے کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. ایک بار میرے آقا کے جوتے مبارک کے تسمے کھل گئے. ہائے ہائے, اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ نالین مصطفیٰ کو ہاتھ لگا کر تسمے باندھنے کا کسی کو موقع ملے. ایک صحابی کہتے حضور میں آپ کے جوتے کے تسمے باندھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یقیناً تم باندھ سکتے ہو, مگر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. ایک وہ آقا ہیں جو رب کے حبیب ہیں. لک ایٹ دی اسٹیٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. پیارے آقا ریزن آف دا آل کریشن ہے, مگر ان کا حال یہ ہے اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا نام ہو جائے, تھوڑے سے پیسے مل جائیں, تھوڑا سا اقتدار مل جائے تو پیر ہی زمین پہ نہیں رہتے. دوسری مثال, اب اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں کہیں جاؤں نا تو لوگ مجھے سلام کریں, میں سلام میں پہل نہ کروں, یہ تکبر کی نشانی ہے. اگر آپ کے دل میں ایسا, پلیز. اچھا یہاں ایک بات میں بڑی, شیطان اتنا مردود ہے ہی مردود, شیطانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں جو یہ بیان کر رہا ہوں نا, شیطان ایسے موقع پہ پتہ کیا کرتا ہے, ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا, ہاں یہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے. کسی اور کا نہیں سوچنا ہے. جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں, جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, خدا را اپنے آپ سے بات کرو, میں اپنے آپ سے بات کروں, آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں. کسی کے پاس کیا اس کی اور رب وہ جانے, رب جانے نا. میں کسی کے دل کو کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ اس کی کیا نیت ہے؟ میں اپنی بات کروں کہ جب میں کہیں جاتا ہوں
تو مجھے میرا دل ہوتا ہے لوگ سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں. یہ تکبر کی نشانی ہے. اب یہ انداز تو ہمارا ہے. اب چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. میں آپ کو انشاءاللہ پارے آقا کا سیرت کا ایک ایک پہلو بھی بتاتا جا رہا ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے نا، پیارے آقا خود سلام میں پہل فرماتے ہیں. ایک بار صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلان کیا، ڈیلیبریٹلی پلان کیا کہ ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کریں گے. آقا ہمیں موقع نہیں دیتے سلام میں پہل کرنے کا. اللہ اکبر. وہ شخص کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، جب نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں نبی پاک نے پھر سلام میں پہل فرما دی. اور اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھی لگے بات تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھنا. سنو، علماء کہتے ہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی روضہ رسول پر جب کوئی غلام جاتا ہے، کوئی امتی جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، نبیوں کے آقا جناب رحمت للعالمین کی عادت کریمہ ہے، اپنے امتی کو سلام میں آپ ہی پہل فرماتے ہیں. اللہ یا تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا. مدنی مدینے والے، ارے آقا سلام میں پہل کریں اور غلام کہے کہ میں سلام کروں، لوگ مجھے سلام کریں. اپنے دل سے پوچھو، ارے ابلیس نے یہی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کہیں تمہارے دل میں تو یہ تکبر نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ. علماء نے تکبر کا علاج بھی یہ بیان کیا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل سے تکبر دور ہو جائے، جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا سب کو سلام میں پہل کرے، اللہ دل سے تکبر کو پاک کر دے گا. ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں نا لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے آج، میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ دیتا ہوں. چیک کرو اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں. کسی اور کے لیے فتویٰ مت لگاؤ، اپنے دل سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ایک اور خیال یہ آتا ہے انسان کو، یار میرے برابر میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے، غریب آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے. میلے کچیلے کپڑوں والا، کوئی ہمارا ملازم ہے، کوئی غریب رشتہ دار قریب آ کے بیٹھ جائے تو پوچھو دل میں کیا ہوتا ہے. یہ قدر بیٹھ گیا میرے ساتھ. بلکہ اتنی بھی جرت ہوتی ہے لوگوں میں، اٹھا دیتے ہیں. اٹھے جناب آپ کہاں پر؟ ادھر کیوں؟ ادھر بیٹھو، تمہاری یہ جگہ ہے. استغفر اللہ. اللہ کے بندے اور نبی پاک کے امتی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. میرے آقا جب سفر پر جاتے، سواری پر اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے. کبھی آقا کے آگے وہ بیٹھتا، کبھی نبی پاک کے پیچھے وہ بیٹھتا. ارے کسی اور کی بات کیوں کروں، نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کچھ فقراء، کچھ فقیر لوگ، غریب لوگ اپنے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. کہا اے نانائے، اے نواسہ رسول، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر کھا لو. اللہ اکبر. آپ نے یہ نہ کہا تم فقیر، میں نبی کا نواسہ تمہارے ساتھ روڈ پر بیٹھ کر کھاؤں گا. آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے. کہتے ہیں بات یہ ہے، کھا تو لیتا مگر میں آل رسول ہوں، میں صدقے کا کھانا نہیں کھا سکتا. مگر اب مجھ سے ایک وعدہ کر لو، کل تم نے میرے گھر آنا ہے. اللہ اکبر. ان فقراء کو امام حسن نے اپنے گھر بلایا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے گھر کا کھانا انہیں کھلایا. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بات کرتے ہو پنجتن کا غلام ہوں اور غریب کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. کسی کو اپنے ساتھ بیٹھ کیسے گیا ہے؟ میری ٹیبل پر تم کیسے آ گئے؟ میرے دسترخوان پر کیسے کھاؤ گے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ ایک بادل چلتا تھا. اتنا عبادت گزار. ایک گناہگار شخص نادم ہوا، کہنے لگا میرے پاس تو نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل ساتھ چلتا ہے. ایسا کرتا ہوں جا کر اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے. عاجزی تھی، انکساری تھی، ندامت تھی، شرم تھی. جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا. اس نیک بندے کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نیک بندے کے دل میں خیال آیا میں کدھر اور یہ کدھر؟ میں اتنا نیک کہ بادل ساتھ چلتا ہے اور یہ گناہگار میرے برابر میں ہے. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس کہتا ہے کھڑے ہو، ادھر کدھر، آگے بڑھو، میرے ساتھ نہ بیٹھو. جسٹ ایک جملہ کہا. اب پتہ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ گناہگار اٹھ کر گیا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا.
اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اب دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں. وہ گناہگار نادم تھا, شرمسار تھا, شرم کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اور یہ جو نیک بنا پھرتا تھا, دل میں تکبر آیا, اسے بتا دو تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں. یہ ہے تکبر. ساری نیکیاں پتہ بھی نہیں چلے گا برباد ہو جائیں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں بہت ساری ایگزامپلز بیان کر سکتا ہوں, مگر چونکہ وقت کافی ہو گیا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں وی ہیو ٹو چیک آور سیلف, کہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا ہوں. ایک آخری ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں علاج کی طرف آؤں گا. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ جب کوئی غریب بلائے, ملازم بلائے, غریب رشتہ دار کہے کہ حضور ہمارے گھر پہ بچے کی شادی ہے, نیاز رکھی ہے, آپ آئیں گے؟ تو جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار, تمہیں پتہ ہے میں کتنا بیزی ہوں, میرے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے, میں نہیں آ سکتا. اور جب کوئی امیر بلائے, کوئی صاحب ثروت بلائے, تو فوراً پہنچ جاتے ہیں. کیوں جناب؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. کسی پہ دوبارہ کہوں گا, کوئی اور یاد نہیں آنا چاہیے کہ وہ بھی تو جاتا ہے امیروں کے یہاں. میں خدا را آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ جب کوئی امیر صاحب ثروت بلائے میں پہلے پہنچوں, نہ بلائے تو دل میں غم بھی ہوتا ہے, یار سب کو بلایا, مجھے کارڈ نہیں آیا کامران بھائی کا, سب کو بلایا, میں رہ گیا, کیوں تکلیف ہوئی؟ ساری دنیا میں اور بھی جگہوں پر غریبوں کی محفل ہوئی, وہاں جانے کا ٹائم نہیں تھا, وہاں کسی کی شادی میں نہیں جاتے. اپنے دل سے پوچھیں. میں واللہ کہتا ہوں, بڑے بڑے یہاں صاحب ثروت بزنس مین بیٹھے, صاحب اقتدار بیٹھے, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ایک بار کبھی کسی ملازم کے گھر چلے جانا اور اس کی دال روٹی کھا لینا, ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرے صاحب میرے گھر آئے تھے بچی کی شادی پر, میں بیمار تھا, میری عیادت کے لیے آئے تھے. امیر آدمی کے گھر پہ اگر یہاں مثال کے طور پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, 50 آدمی نہ آئے, کامران بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون آیا کون نہیں آیا, بہت بڑا مجمع ہے. مگر اس کے گھر پہ آپ چل کر چلے جاؤ, اس ساری زندگی دعائیں دے گا کہ میری عزت رکھی, میرے صاحب میرے گھر آئے تھے. خدا را دل جیتنا سیکھو. یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بندے کے طوفان ٹال دیتی ہیں, پریشانیاں دور کر دیتی ہیں. میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا سوشل میڈیا پر, ایک پولیس والے کا بیان تھا کہ میں عید کے دن تھے ہمارے وطن میں, بدقسمتی سے اللہ ہمارے وطن کے حالات بھی درست کر دے. فاروق بھائی بڑی اچھی, ہم پیچھے بیٹھے تھے بات کر رہے تھے کہ اللہ اس محفل کے صدقے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات بدل دے, اور واقعی ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اب میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پولیس والا کہتا ہے, عید کا دن تھا, میری بچی بیمار, لیکن گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی کہ عید کی نماز کی سیکیورٹی کرنی ہے. میں بیمار بچی کو چھوڑ کر ہسپتال مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کے ڈیوٹی کر رہا ہوں. 1000 آدمی آئے عید کی نماز پڑھنے, سب نے آپس میں ملاقات کی, عید مبارک دی, کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا. اور رونے لگ گیا. کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں جس کو میں جانوں اسی کو سلام کروں, جو میرے اسٹیٹس کا ہے, میرے خاندان کا ہے, میرے رشتہ داری میں, اسی سے بات کروں؟ مسجد میں روز جانے والوں, کبھی مسجد کے خاتم کو روک کر سینے سے لگایا کہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے, سب ٹھیک تو ہے بابا جان؟ یقین کرو کبھی کسی مسجد کے خادم, کسی بینک یا کسی اسکول یا کسی آفس کے چوکیدار جو دروازہ کھولتا ہے روز آپ کے لیے, وہ ڈرائیور جو آپ کو دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے, وہ خانسامہ جو آپ کی ٹیبل پر آ کر پلیٹ رکھ کے کھانا دیتا ہے, کبھی کھڑے ہو کر ایک بار اسے سینے لگا کر پوچھو تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں آنسو نظر آئیں گے, کیونکہ بہت عرصے بعد کسی نے سینے لگایا ہوگا, بڑے دنوں بعد کسی نے طبیعت پوچھی ہوگی. ارے لوگ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. یاد رکھو, نبی پاک جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, جن کی شان وہ ہے کہ عرش جس کی آمد کا انتظار کرے, میرے آقا جب جنت جائے تو جنت سجائی جائے, حبشی غلام آتے, عرض کرتے حضور آج ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت کرنی ہے, حضور کھانے میں پرانی چربی ہے, چند کھجوریں ہیں, گھر بھی مدینے کے کونے پر ہے. اللہ کے حبیب فرماتے تمہارے گھر بھی آؤں گا. آقا اس کے گھر جاتے, پرانی چربی چند کھجوریں بھی تناول فرماتے. ہم کہتے ہیں غریبوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھو, کہیں دل میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ اگر یہ تکبر آ گیا تو بربادی مقدر بن جائے گی. شیطان سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہم لوگ, اس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے مگر راندائے درگاہ کر دیا گیا, برباد ہو گیا, مردود ہو گیا. اچھا اب میں اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں. بعض اوقات جب یہ تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو دلوں میں خیال ہی آتا ہے یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم کہاں تکبر کرتے ہیں. یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. تکبر کے علماء نے 8 ریزن لکھے ہیں. تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے,
تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے، مال کی باری تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے، تکبر اقتدار کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ اب علم سے کیسے تکبر آتا ہے؟ کسی بندے نے دنیاوی علم حاصل کر لیا یا دینی، علماء بھی بن گئے، جی میرے مذہبی بھائی بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، کیونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اگر آپ دینی علم بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے کہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے جتنا کچھ آتا ہے، تو یہ بھی تو تکبر ہے نا۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، اس لیے سیکھو کہ لوگوں کو بلا کر علم دین سکھائیں گے۔ علم بھی تکبر لاتا ہے۔ عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 ٹائم نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے، پھر کہ دیکھو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہی تو تکبر ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ کیا پتہ اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک بار سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک سرائے خانے پر رکے، دونوں باپ بیٹے سو گئے، پورا قافلہ بھی تھا، سب سو گئے۔ تہجد میں باپ بیٹے اٹھے اور نماز تہجد ادا کی۔ بات بڑی کمال کی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ والد صاحب نے جو بیٹے کو جملہ کہا نا، اللہ کرے دل میں اتر جائے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا۔ آئی سمجھ میں بات ہے؟ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تہجد پڑھ لی، اب تجھے سارے حقیر لگنے لگ گئے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ عبادت کرو، روزے رکھو، حج کرو، نمازیں پڑھو، مگر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ مجھے کیا معلوم میری ساری عبادتیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ڈرتے رہو اللہ جو کیا قبول کر لے۔ مالک ناقص ہوں، کمزور ہوں، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے تیری شان کے لائق نہیں، یہ ٹوٹے سجدے تو نے ہی قبول کرنے ہیں۔ تھوڑے سجدے کر کے پھولے نہیں سماتے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب بن جاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، عبادت کرو اللہ کے لیے۔ اب آتے تیسری بات جس پر تکبر ہوتا ہے، وہ ہے مال۔ جس شخص کو مال پر تکبر ہے وہ سوچ لے جب چاہے رب یہ مال واپس لے سکتا ہے۔ دینے والی ذات تو اسی کی ہے نا۔ ہم نے پل میں کروڑ پتی کو کخ پتی ہوتے دیکھا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کبھی اس چیز پہ مت اتراؤ، اللہ نے دیا ہے، اب اس مال کا حق یہ ہے کہ غریبوں پر مدد کر کے ان کی عزت افزائی کی جائے۔ چوتھی بات، اقتدار۔ کوئی سیٹ مل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے اس روب میں ہی رہتا ہے۔ یہ کبھی مت سمجھنا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے۔ وہ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی، نبی پاک کی ایک دعا یاد کر لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، مال دیا ہے، شہرت دی ہے۔ آقا دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، سالوں میں عزت مندہ بناتا ہے، ایک دن میں چلی جاتی ہے، جناب منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو 2 ووٹر بھی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے، اب اللہ تک پہنچنی ہے، اب اس کے ساتھ رب نے ہونا ہے۔ اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ زندگی بھر مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ فرمائے، حق دبانے سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو حقوق اللہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں، حاجی بھی بیٹھے ہیں، روزہ دار بھی بیٹھے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ That's brilliant، بڑی اچھی بات ہے، حقوق اللہ ضرور ادا کرنے چاہیے، مگر یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ مور سینسٹیو ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی 70 سال تک کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رحمان ہے، وہ ایک بار میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر اگر کسی نے بندے کے حق دبائے ہیں، دل توڑا ہے، مال دبایا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اب اللہ سے بھی معافی مانگے۔ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا رب
रब भी माफ नहीं फरमाएगा। खुदारा हुकूकुल इबाद के बारे में ज्यादा हमें क्योर करना है, ज्यादा कॉन्शियस होना है कि कहीं ये हक तलफियां हमसे ना हो जाएं। तो बहरहाल ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तकब्बुर किसी सूरत दिल में नहीं आना चाहिए। और अब इलाज बता देता हूं कि इलाज सबसे बड़ा ये है, वो चाहे तकब्बुर हो, चाहे रियाकारी हो, चाहे जो है वो अपने दिल में कोई भी बुराई हो, हसद हो, आप अपने दिल को पाक करना चाहते हैं, दुआ मांगे। मेरे आका फरमाते हैं अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो, ए अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे, मालिक मुझे तकब्बुर से पाक कर दे, मेरे दिल से हसद निकाल दे, अल्लाह कभी मैं तेरे बंदों का बुरा ना चाहूं, मालिक जो गलतियां हो गई माफ कर दे, अब जिंदगी अपनी पसंद की गुजारने वाला बना दे। दुनिया से मुझे और आपको सबको जाना है, जाने से पहले अल्लाह और उसके बंदों को राजी कर लेना, वरना वहां जाकर कहीं ना फंस जाएं। एक बार नबी पाक ने सहाबा इकराम से पूछा, बताओ मुफलिस कौन है? यही सवाल मैं आपसे अगर कर लूं कि बताएं गरीब मुफलिस कौन है, आपने भी ये जवाब देना जिसके पास पैसे नहीं। सहाबा इकराम ने भी ये जवाब दिया, हुजूर जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है वो मुफलिस है। नबी पाक फरमाते नहीं, मुफलिस वो नहीं। हदीस पाक का मजमून आका फरमाते मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। ए हाजियों सुनो, ए रोजादारों सुनो, ए नमाज पढ़ने वालों सुनो, ए सदका खैरात महफिलें करने वालों सुनो, बहुत अच्छी बात है। आका फरमाते पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, मगर इस हाल में आएगा कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का बाल दबाया होगा। वो बंदे अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह हमारा हक दिला। अब इसकी कोई नमाजें ले जाएगा, वहां पैसे तो नहीं चलेंगे ना कि किसी के लाखों रुपए दबाएं तो चेक बुक होगी कि मैशर के दिन चेक काट के दे देंगे कि भाई अकाउंट पीछे पड़ा है वहां से ले लो। नहीं, अब नेकियों से कारोबार होगा। कोई नमाजें ले जाएगा, कोई रोजे ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा। आका फरमाते सारी नेकियां लोग ले जाएंगे, फिर भी बंदे पूरे नहीं होंगे। इतने दिल दुखाए होंगे, इतने हुकूक तलफ किए होंगे, बंदे कहेंगे या अल्लाह हमारा हक दिला। अब नेकियां तो बची नहीं। अब उन लोगों के गुनाह इस बंदे के सर डाले जाएंगे और फिर ऐलान होगा, ये वो बदनसीब है जो लोगों के गुनाहों की वजह से, अपनी खताएं जो लोगों पर इसने हक तलफियां की थी, इसलिए जहन्नम में डाला जा रहा है। तो खुदारा जरूर हुकूकुल्लाह पूरे कीजिए, हुकूकुल इबाद का ज्यादा ख्याल रखिए। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। हज़रत अल्लामा बशीर फारूकी साहब भी दुआ करवाएंगे, अल्लाह मुझे और आपको आजिज़ी का पैकर बना दे। कभी किसी को हम हकीर ना समझें कि अल्लाह ने जो है ना अपने बंदों में औलिया छुपा के रखे हैं। किसी के सर पे थोड़ी लिखा होता है नेम प्लेट कि ये अल्लाह का वली है, इसकी वजह उलमा ने ये लिखी। अब हो सकता है इस महफिल में कितने औलिया किराम हो, सबसे इज्जत से बात करो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। क्या पता जिससे हाथ मिला रहे हो वही अल्लाह का वली है, उसे जलील कर दोगे और वही अल्लाह का वली हुआ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। चेक करो, कभी जिंदगी में ऐसा लगे ना कि बनी बनाई बिगड़ रही है, कारोबार बड़ा अच्छा था, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें खराब हो रही हैं, जिस सौदे में हाथ डालता हूं गड़बड़ हो जाती है। सेहत बिल्कुल ठीक थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नई नई बीमारियां हमला कर रही हैं। फैमिली में खुशियां ही खुशियां थी, अब बेचैनी है, लड़ाई है, झगड़े हैं। जब ये फील होने लगे ना कि मेरी बनी बनाई बिगड़ रही है, खुदा के वास्ते चेक करो, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी पर जुल्म तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर उसने हाथ उठाने हैं ना तो कहरे खुदाबंदी जरूर आना है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी लाइफ गुजारना नसीब कर दे कि हम लोगों के लिए खैरखा बन जाएं। जो मेरे पास आए उसका दिल खुशी हो, वो नाराज ना हो। एक जुमला बड़ा प्यारा बुजुर्ग कहते हैं ना, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। ये मेरे सियासी पार्टी वाले भाई हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के, क्या जरूरी है कि मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे वोट मिलेगा? किसी को बुरा कहकर आप अच्छे नहीं हो सकते। किसी की गीबत, किसी के कपड़े उतार के आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते। आप अपना मंशूर अच्छा लाए ना, आप अपनी बात करें, आप कैसे हैं, लोग इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। तो आप किसी को बुरा भला कहना छोड़ दें, सबका भला, सबकी खैर,
سب کے بھلے میں اپنی خیر. دیکھو اللہ کیسی عطائیں نوازتا ہے, اللہ کیسی تمہیں عزت دیتا ہے. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, اللہ آپ کو بھی ایسا بنا دے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. دنیا بھر میں پیس اور محبت اور پیار کا پیغام, نبی پاک کے عشق کا پیغام دعوت اسلامی ساری دنیا میں پہنچا رہی ہے. آج ایک بیان میں میں بہت ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا, ایک دعوت دے کر جاتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے, ایسے بیانات سنتے رہیں گے, دلوں پر اثر ہوتا رہے گا, دروازے پر دستک ہوتی رہے گی, کبھی تو دل کا دروازہ کھلے گا اور دل کی دنیا بدل جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب.